دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اب اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے اپنے اس اجلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی مدثر صاحب مدرسہ اسلامیہ عربیہ سراج العلوم کھڈا کو کہ حضرت والا آئیں اور ہم سامعین کو واعظ نصیحت سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قسمنا بینهم معیشتهم وقال اللہ عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور معزز سامعین اعظام، سب سے پہلے تو میں جتنے ہمارے یہاں علماء دین تشریف فرما ہیں ان کے لیے اور پوری دنیا میں جو بھی جس اعتبار سے بھی جس حیثیت سے بھی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے لیے ہم سب دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت والجلال ان علماء دین کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ تا دیر قائم فرمائے، عمر دراز اور عمر طویل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ان سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس بات پر ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تقدیر بھی لکھی ہے، اور اللہ نے ہر ایک انسان کے مقدر میں جتنا رزق، جتنا علم، گویا کہ دنیاوی اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی اس کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کو اپنے پاس لکھ لیا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال اس کو اس کی پوری زندگی میں وہ ساری چیز مہیا اور عطا فرماتے ہیں۔ میری مختصر سی بات ہے، بہت جلد میں آپ حضرات کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ہر ایک چیز کو مقدر کیا ہے، ہر ایک چیز کو متعین کیا ہے، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے، خلاف نظر آتا ہے۔ ہم اپنی تقدیر سے بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے ہر ایک بندے کے لیے ایک حصہ متعین فرما دیا ہے۔ لیکن اگر رزق میں بڑھوتری چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، اپنے رزق سے اپنی کامیابی چاہتے ہو، تو میں آپ حضرات کو ایک گر بتلاتا ہوں قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے رزق کو متعین کیا، لیکن اس رزق کے اندر اللہ نے کچھ حصے متعین کیے ہیں۔ اگر ہم ان حصوں کو پابندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت والجلال ہمارے اسی مال کو ترقی کی طرف لے جاتا جائے گا۔ مثلا اللہ نے ہمیں مال دیا، اس میں زکوٰۃ ایک حصہ متعین کیا، صدقات متعین کیے، تو اگر ہم اپنے اس مال میں سے اس حصے متعینہ حصے کو خرچ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً یہ ہمارا مال باعث برکت و سعادت بن جائے گا۔ اس پر ایک مختصر سا واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، بیچارہ بہت مجبور، صبح کو کھانا مل گیا تو دوپہر میں نہ ملا، دوپہر میں مل گیا تو شام میں نہ ملا، اس طرح سے مجبوری اور لاچاری کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا
اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو فرماتے ہیں، اللہ سے اپنے دل کی بات کر لیتے ہیں، اللہ آپ سے اپنی بات سنا دیتا ہے، اپنی بات کر لیتا ہے، تو ذرا اللہ سے میری طرف سے اتنی درخواست آپ اور کر لینا کہ جو مال اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، جو مجھے آخری زندگی تک ملنا ہے، وہ مال بس ابھی دے دیں، مجھے آج ہی عطا ہو جائے، تو میں اس مال کو اپنی زندگی میں کھا پی کر بس جتنا بھی ہو کم سے کم سکون کے ساتھ تو کھا لوں گا میں اس کو۔ اب یہ بات کہنی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ بات چیت کے دوران جب اپنی بات اور راز و نیاز کی باتیں ختم ہوئی، اس کے بعد یاد آیا کہ ایک بندہ ملا تھا اللہ کا، اور اس نے مجھے اللہ سے کچھ گزارش کرنے کی بات کہی تھی، تو وہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس بندے کو اعزاز بخش دیا اور یوں کہا کہ جا کر اس کو خوشخبری سنا دو کہ اس کی زندگی کا جتنا مال ہے اور جتنا اس کو ملنا ہے، وہ سارا کا سارا مال آج اس کے گھر پر پہنچ جائے گا۔ یہ مال اس کو ملنا تھا تو اس نے اس مال کو بچا کر اکٹھا کر کے کسی کوٹھری میں یا کسی مکان کے ایک کونے میں خاص کر کے نہیں رکھا، بلکہ اس شخص نے یہ کام انجام دیا کہ اس مال کو اکٹھا نہیں کیا بلکہ اس مال میں سے کچھ تقسیم کیا اور اس مال میں سے لنگر شروع کر دیے۔ جو بیچارے غریب تھے اس کے علاقے میں، قرب جوار میں، اس کی بستی میں، ان سب کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا اور لوگوں کو مدعو کر دیا، دعوت دے دی کہ آؤ اور کھا کے چلے جاؤ۔ یہ لوگ آئے، آ کر کھانا شروع کیا۔ اللہ رب العزت والجلال کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کے لیے دولت کے انبار لگا دیے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کے حق کو مقدم رکھا اور اپنے حق کو مؤخر کر دیا۔ لوگوں کو کھلا رہا ہے لیکن اپنے آپ ایک کونے میں بیٹھ گیا، لوگوں کو بلا رہا ہے، کھلا رہا ہے اور بھیج رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، کھلا رہا ہے اور بھیج رہا ہے، لیکن اپنے آپ کچھ بھی استعمال نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کی اس ادا سے خوش ہو کر اس کو اتنا مال عطا کیا، اتنی برکت دی اس مال کے اندر کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی حویلیاں، اس کے بہت بڑے کاروبار تیار ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے سامنے آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے درخواست کر دینا جو کہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ سارا کا سارا مال آ کر مجھ کو آج ہی مل جائے۔ اس کی حالت اتنی عمدہ کیسے ہو گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس آئے، اس اپنے امتی کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ تیری یہ حالت کیسے بن گئی، یہ اتنا اچھا معاملہ تیرے ساتھ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے بتلایا، میرے دوستو غور سے سننے کی بات ہے اور اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اس بندے نے بتلایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے مال عطا کر دیا تھا، لیکن میں نے اس مال کو اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کیا، بلکہ اس مال میں میں نے اللہ کے حصے کو مقدم رکھا اور اس کو غربا فقراء پر تقسیم کیا۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے آج میرے سامنے یہ حالت رکھی جس پر مجھے رشک ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اتنی ترقی دی ہے۔ میں نے 2 آیتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑھے، اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے اسی کی عکاسی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، زندگی کو بھی ہم نے تمہارے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ رب العزت والجلال کے پاس خزانے موجود ہیں، ہر ایک چیز کا خزانہ موجود ہے، لیکن اللہ نے اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں یہ ارشاد فرمایا مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ایک متعینہ مقدار ہر ایک بندے تک پہنچاتے ہیں۔ میں انہی مختصر سی گفتگو پر اپنی بات کو ختم کرتا